محنت کرنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ لیڈر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو ترقی دیتا ہے، قوم کو عروج ملتا ہے جس لیڈر کی وجہ سے وہ لوگ کامیابی کی سیڑھی پہ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں۔ خود ان کے گھر کچے ہوتے ہیں، خود وہ سادہ لوگ ہوتے ہیں، مگر دوسروں کو کامیاب کرتے ہیں۔ ایک اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شہرت چاہتے ہیں، اپنا ایک مقام چاہتے ہیں، اپنا ایک مرتبہ چاہتے ہیں، اپنے آپ کو عروج دینا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو کسی بلندی پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ایک طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں کہ شہرت کے پجاری، یہ شہرت کیسے حاصل کرتے ہیں؟ یہ قوموں میں لا تعداد قسم کے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، کسی کے خلاف الزام لگانا، کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا، پھر ان پر ایسے ایسے الزام لگانا کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو اور لوگ مجھے سمجھیں کہ یہ بندہ بڑا نیک ہے، یہ بندہ بڑا ایماندار ہے، لوگ میری طرف سے نظریں اٹھائیں، ادھر ڈالیں اور میرے ساتھ ہو جائیں، میرا ہلا گلا ہو، میرے ساتھ اتنی پبلک ہو، اتنی عوام ہو، اور میں صرف ایک ہی کام ہوگا میرا، محنت نہیں میں نے کرنی، محنت صرف میری یہی ہوگی کہ میں نے لوگوں پہ الزام لگانے، اسی سے میری شہرت ہو جائے گی۔ جو بھی نامور انسان ہے اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے سے اس شخص کو بھی شہرت ملتی ہے جو شخص لوگوں کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ ایسے ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے ایسے شہرتیں حاصل کی لیکن انہوں نے قوم کا بیڑا غرق کیا ہے۔ ایسے قوم بیچاری بیمار ہو جاتی ہے، لاچار ہوتی ہے، قوم کا پیسہ خراب ہوتا ہے، قوم کا وقت برباد ہو جاتا ہے، قوم کی سرمایہ کاری تباہ ہو جاتی ہے، قوم کے ادارے خراب ہو جاتے ہیں، ہر شخص ایک دوسرے سے بدظن ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، ایک دوسرے کے خلاف پھر غیبتیں کرتے ہیں، طعنہ زنی کرتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے تم برا، وہ کہتا ہے تو برا، وہ کہتا ہے تو برا، ایسے ایک دوسرے کی برائیاں پھر لوگ اچھالتے ہیں، امن خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ اتحاد ٹوٹ جاتے ہیں، پھر وہ جو اتحاد کے بان ہوتے ہیں وہ سب ٹوٹ کے رہ جاتے ہیں، سبھی بکھر جاتے ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، ہلاک ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ محنت ہے جو اس وقت عروج پر ہے، جو ہر زمانے میں یہ محنت عروج پر رہی ہے۔ ایک محنت ہوتی ہے انبیاء والی، کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھانی، صرف اپنے نظریے پہ محنت کرنی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی حکومتیں تھیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کے بعد آخری حکومت جو آئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری پیغمبر بن کے آئے، آخری رسول بن کے آئے، آخری نبی بن کے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام پیغمبروں کی شان بیان فرمائی۔ اب ہر نبی کا چاہنے والا وہاں موجود تھا، کوئی حضرت ادریس علیہ السلام کی شان زیادہ بلند کرتا تھا، کوئی موسیٰ علیہ السلام کی، کوئی یوسف علیہ السلام کی، کوئی اسحاق علیہ السلام کی، کوئی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اسی لیے قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر ابراہیم علیہ السلام کا آیا ہے، کیونکہ زیادہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی قرآن پاک میں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم سبھی جھوٹے ہو، نہیں، وہ لوگ جو جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے لوگ صحیح نہیں ہیں، نہ، فرمایا اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، تم یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں یا یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں یا یوسف علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، اگر ابراہیمی ہو تو پھر ابراہیم کی اتباع بھی کرو نا۔ ابراہیمی تو وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرے گا، جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا۔ تم مولا علی کے نقش قدم پہ ہو، تم مولا علی سے محبت کرتے ہو، تم صحابہ سے محبت کرتے ہو، پانچ پاک سے محبت کرتے ہو، 12 اماموں سے محبت کرتے ہو، اگر تم نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے تم کس سے محبت کرتے ہو؟ جب تم کسی کے نقش قدم پہ ہی نہیں۔ محبت کا معنی جانتے ہو؟ محبت کا معنی غلامی کرنا، نوکری کرنا۔ اگر تم مولا علی سے محبت کرتے ہو تو ان کی غلامی کرو۔ اگر تم کسی کی زمین پہ قبضہ کرتے ہو، کسی کو بے جا قتل کرتے ہو، کسی کو چھتر لگاتے ہو، چپیڑے مارتے ہو، دبکتے ہو، اگر کسی سے رشوت لیتے ہو، رشوت کھاتے ہو، سود کھاتے ہو، نمازیں چھوڑتے ہو، ظلم و زیادتی، لڑائیاں جھگڑے، کیا یہ مولا علی کی غلامی ہے؟ کیا یہ مولا علی کی نوکری ہے؟ یہ کون سا رستہ ہے بھائی؟ جو لوگ انبیاء والی محنتیں کرتے ہیں وہ کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالتے، وہ مٹ کے رہتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا نا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اگر تم مولا علی سے واقعتاً محبت کرتے ہو تو پھر اس کی غلامی کرو بھائی،
اس کی نوکری کرو۔ شعر و شاعری کرنے سے، ان کے صرف قصیدے پڑھنے سے، صرف نبی پاک کے نعتیں پڑھنے سے عشق ثابت نہیں ہوتا۔ ہم سے زیادہ بنی اسرائیل والے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا کرتے تھے، ان کا ذکر، ان کے چرچے، ان کے نام کے نعرے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم جہنم میں جائیں گے، اگر ہم عملوں کی وجہ سے جہنم میں گئے تو پھر کیا کہنے لگے کہ چند دن جہنم میں رہیں گے تو ہمیں نکال لیا جائے گا، ہمارے پیغمبر لے جائیں گے۔ وہ تو یہاں تک پیغمبروں کو مانتے تھے کہ ہمارے پیغمبر ہمیں جہنم میں جانے ہی نہیں دیں گے، ہم تو اتنی محبت والے لوگ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہ ایسے نہیں ہوگا، تمہاری مرضی سے تمہیں جنت یا دوزخ نہیں ملے گی، وہ ہماری مرضی سے ملے گی۔ تم ہماری اطاعت کرو، ان پیغمبروں کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو۔ اب حکم تو یہ مانا جا رہا ہے یہاں ہر ادارے میں کیا معاملات ہیں، کون کس کا گلا گھونٹ رہا ہے، کس کو مار رہا ہے، کس کو پیٹ رہا ہے، کتنے ظلم ہو رہے ہیں، تو کون کس سے محبت کرتا ہے، کون کس سے پیار کرتا ہے۔ میں اگر اکیلی نماز پڑھتا ہوں تو یہ محبت ہے، اگر میں اپنی بہن کا سارا حصہ کھا جاتا ہوں اور حج کر کے آتا ہوں تو یہ کون سی محبت ہے؟ محبت کا میں نہیں، غلامی کرنا ہے۔ جو محبت ہم کرتے ہیں یہ محبت نہیں ہے۔ اور جیسے ہم محنت کرتے ہیں یہ محنت شہرت کے لیے ہوتی ہے، ایسی محنت اللہ کو ہرگز نہیں چاہیے۔ ہماری یہ شہرت کی محنتیں، کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا، آپ پہچانیے لوگوں کو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ لباس خضر میں جہاں پر ہزاروں راہزن پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ ہزاروں لوگ ہیں ایسے جو خضر علیہ السلام کی لباس میں پھر رہے ہیں، آپ کو یوں لگے گا جیسے یہ سارے اللہ کے ولی ہیں، لیکن ان کی محفل میں بیٹھی ہے اگر وہ کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کے خلاف کیچڑ اچھالتے ہیں، تو سمجھ جائیے یہ وہ کالی بھیڑ ہے، یہ اپنی شہرت چاہتے ہیں، یہ اپنا نام چاہتے ہیں، اپنا مقام دنیا میں چاہتے ہیں، یہ قوم کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں، وطن کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ سارے اداروں کو خراب کرتے ہیں، پورے ملک کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ پیغمبروں والی محنت یہ ہوتی ہے کہ آپ صرف محنت کیجئے، اپنے نظریات کو آگے لے کے جائیے، اور نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن پاک کے مطابق عدل ہوگا، بس دنیا میں عدل ہوگا، جہاں عدل ہے وہاں اسلام ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے رسول، پیغمبر، ان کو جو معجزات دیے، ان کو کتابیں دی، ہم نے ان کو شریعتیں دی، یہ سب کچھ فقط اس لیے دیا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ عدل قائم ہو جائے۔ اور جو عدل نہیں کرتے وہ ظلم کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں وہ خود قوم کی اور اپنی بربادی کرتے ہیں۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کئی بستیوں کی بستیاں ہلاک کر دیں، کئی گاؤں کے گاؤں اجاڑ دیے، قریے کے قریے، شہر کے شہر برباد کر دیے۔ یا اللہ کیوں برباد کیے؟ کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ فرمایا بات نماز کی نہیں۔ یا اللہ حج نہیں کرتے تھے؟ فرمایا بات حج کی نہیں۔ یا اللہ وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ظلم کرتے تھے، لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، جو بڑے تھے وہ ان کو کسی کا کوئی خوف ہی نہیں تھا، ان کی وجہ سے ہم نے تمام قومیں برباد کر دیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا خطہ ایک مضبوط خطہ بنے، جس خطے نے پوری دنیا کا امام بننا تھا، آج وہ پوری دنیا کا فقیر بن چکا ہے۔ کن کی وجہ سے؟ وہ ہمارے ان لوگوں کی وجہ سے جو کالی بھیڑیں ہیں، لوگوں میں تفرقات مچاتے ہیں، ملک کہاں کا کہیں چلا گیا، اور ہم آپس میں تفرقات، آپس میں لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں جن کا ہمارے کردار کے ساتھ ماسا بھی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا کام تو اللہ کی بندگی کرنا تھا، ہمارا کام تو قرآن کے نقش قدم پہ چلنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا تھا۔ ہم کدھر چلے گئے؟ کس طرف قوم کو لگا رہے ہیں، دھکیل رہے ہیں، تاکہ قوم سارے کام چھوڑے، نہ قوم کو آخرت کی فکر ہو، نہ قوم کے اپنے معاشرتی معاملات کی فکر ہو۔ بس ٹھیک ہے، جدھر کسی نے لگایا وہ ادھر دوڑ پڑے۔ یہ ان لڑائیوں، ان جھگڑوں، ان فتنوں سے بچنا چاہیے۔ ہمیں اتفاق، اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھنا جو میں نے پہلے کی ہے کہ دو طرح کے لوگ محنت کرتے ہیں، ایک جو اپنی شہرت کے لیے کرتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں، غیبتیں کسی کی کرتے ہیں، اور کسی کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، کسی کی بدنامیاں کرتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو خود بھی کام نہیں کرتے، کسی کو بھی نہیں کرنے دیتے۔ یہ وہی ہیں جو اپنی شہرت کے پجاری، اپنا مقام چاہتے ہیں، دنیا میں اپنا نام چاہتے ہیں۔ یہ ٹھگو ہیں، یہ فراڈیے لوگ ہیں، ان کا محنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ قوم کو برباد کرتے ہیں، قوم کو کئی کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ شعر پسندی، لڑائیاں، جھگڑے، ان کا مین مشن ہوتا ہے کہ ہر جگہ ہمارا چرچا ہو۔ اور ایک طرف وہ محنت ہوتی ہے جو پیغمبروں والی،
کسی کے اوپر کیچڑ اچھالے بغیر صرف محنت کی جائے۔ وہ محنت کیا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے، ملک کو اور پوری قوم کو انصاف والی قوم بننا چاہیے۔ ہمارے گھر سے لے کر ہماری عدالتوں تک انصاف ہوگا تو اللہ کی رحمتوں کی بارشیں بھی نازل ہوں گی۔